نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام العلیم پر بات کریں گے۔ العلیم، خوب جاننے والا، بہت جاننے والا، وہ جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کے بارے میں بخوبی واقف ہے۔ کوئی ایک ذرے کے برابر بھی چیز ایسی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زمینوں کے نیچے کیا ہے۔ وہ بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمینوں کے نیچے کیا ہے اور زمین کے اندر کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطروں کی تعداد کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ریت کے ذرات کس تعداد میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی خواہشات اور تمنائیں کیا ہیں۔ وہ انسان کی نیتوں اور ارادوں تک سے واقف ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ درختوں کے پتے کتنے ہیں اور ان میں سے کون سا پتا کب کس وقت کہاں گرا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، بندے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کے بارے میں مختلف طریقوں سے بتایا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے پہلے ان کی تقدیر لکھی، گویا وہ سب کچھ جانتا تھا کہ وہ کس کس چیز کو پیدا کرے گا، کتنی مقدار میں پیدا کرے گا، کہاں پر پیدا کرے گا، وقت کے سرسے میں کس مقام پر، کس جگہ پر، کہاں اور کب کیا بنے گا، کیا پیدا ہوگا، کون کس وقت میں کیا کام کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مختلف مراتب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ اس نے کیا کچھ پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کا یہ سارا علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے انسانوں کی تقدیریں بنائی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس سے فرمایا کہ لکھ، اکتب۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی آخر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو قلم نے کیا لکھا؟ وہ تمام چیزوں کی تقدیر لکھی گئی۔ تقدیر کا مطلب اللہ کا وہ علم جو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کے سوا اس میں کوئی اور شریک نہیں، وہ علم جو اسی کا راز ہے۔ اور پھر بہت سے کام جو ہم اس وقت جانتے ہیں جب وہ واقع ہو جاتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ بھی ادھورا ہی جانتے ہیں، لیکن وہ اس وقت سے جانتا ہے جب یہ چیزیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود ان کا خلاق ہے، وہ خود ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، کیا وسوسے آتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں۔ ایک بات ہمارے دل میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جانتا ہے جو ہو چکا، اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔
اس کا علم کامل اور شامل ہے۔ ہم آج اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، مثلاً اس وقت میں بات کر رہی ہوں، لیکن میرا رب مجھے پیدا کرنے سے پہلے اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ اللہ کی یہ بندی زمانے کے اس وقت میں یہ کام اس جگہ پر کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ کل قیامت کب آئے گی، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، یعنی ہم میں سے کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا، کل اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے۔ ہم صرف ایک اندازہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، خواہش اور تمنا کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں، لیکن کتنی ہی بار ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کی موت کہاں پر آئے گی۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا رازدان ہے اور ان کی سرگوشی بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے یا پھر کسی کے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، جسے اس شخص کے سوا کوئی اور سن نہیں رہا ہوتا، لیکن عرش عظیم کا مالک رب اس بات کو، اس سرگوشی کو بھی پوری طرح سن لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ صرف ایک انسان کی سرگوشی نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس وقت جو بات کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، جو گمان کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر اسی طرح لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے کسی اور کی اس تک رسائی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں کو جن کو اس نے خود لکھوایا خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے جو اس نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ہم انسان تو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے 2 قدموں کے نیچے کیا کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ یعنی صرف معلوم ہی نہیں اللہ کو، بلکہ وہ سب معلومات لکھی ہوئی بھی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ پھر اسی طرح جس وقت کوئی چیز وجود میں آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ تک بعض اوقات نہیں جانتے کہ آنے والا بچہ کیا ہوگا، نر ہوگا یا مادہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا خالق ہے، وہی ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کیا جنم دینے والی ہیں، اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا بھی اسی کو علم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وجود میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو بھی اس پر پوری طرح نگہبانی کرنے والا ہے، وہ المہیمن بھی ہے اور عالم الغیب والشہادہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح انسان جب سو جاتا ہے تو خود انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ سوتے ہوئے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا، وہ کس کروٹ پہ سو رہا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ہوش میں آتا ہے کہ وہ دائیں پہلو پہ لیٹا ہوا تھا یا بائیں پہلو پر۔ اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا سو چکا،
اس کو یہ دیکھنے کے لیے گھڑی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہ جان سکے کہ کتنے گھنٹے سو چکا ہے. اصحاب کہف جب کئی 100 سال کی نیند کے بعد اٹھے تھے تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ایک رات سوئے ہیں یا کئی 100 سال تک سو چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک دن اور ایک ایک رات کے بارے میں جانتا ہے. پھر اسی طرح انسان تو انسانوں کی تمام بولیاں اور ان کے لغات کو بھی نہیں جانتے، لیکن کوئی بندہ کسی بھی زبان میں جو بات کرے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اس سے کوئی کچھ بھی چھپا نہیں سکتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا بات چیت کرنا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یا برا معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کون کس کے خلاف کیا چالیں چل رہا ہے، کیا مکر کر رہا ہے، کس کو کہاں سے نقصان دینے کی کوشش میں، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور وہ پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. انسان اونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے یا آہستہ سے، وہ سب کچھ جانتا ہے. فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ کو جانتا ہے، یعنی اس کے لیے دونوں ہی برابر ہیں. وہ تو نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے کہ انسان کی نگاہ کس لمحے کس چیز کی طرف اٹھ گئی، حلال کی طرف یا حرام کی طرف، اس کی پسندیدہ چیز کی طرف یا ناپسندیدہ کی طرف، اس کی طرف جس کے دیکھنے کی اس نے اجازت دی یا اس چیز کی طرف جس کے دیکھنے کو اس نے منع فرمایا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی جو راز سینوں کے ہیں، جو باتیں دلوں میں ہیں، جو بھید سینوں میں ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. سن لو، بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. وہ سب کی سرگوشیاں جانتا ہے، 2 لوگ ہوں یا 3 ہوں، 4 ہوں یا 5 ہوں، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ کہیں تنہا بیٹھ کر بات کریں یا کسی مجلس میں بیٹھ کر، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن وہ بندوں کو ان کے ارادوں اور نیتوں کے مطابق جزا بھی دینے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو آدمی بھی زخمی ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اس کو یہ زخم کیسے آیا، یعنی بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتا چلتا کہ اس کو کوئی چوٹ کہاں سے لگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے. وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی. پھر اسی طرح انسان جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کر نہیں پاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر بھی لکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی نیت کو جانتا ہے کہ وہ کتنی نیک تھی. اسی طرح اگر کوئی شخص برے کام کا ارادہ کرتا ہے اور پھر نہیں کرتا اس کام کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی قدردان ہوتا ہے اور اس پر بھی اجر لکھ لیتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی نیت اور ارادوں کی تکمیل کر لیتا ہے، یعنی وہ عمل بھی کر لیتا ہے جو انسان اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ برے کام کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ ہم اس کی نگاہوں میں ہیں.
اس سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی ارادہ اور نیت اور کوئی خفیہ سے خفیہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہت کانشیس ہو کر باشعور زندگی بسر کرے، تاکہ کل اس کو اپنی اس زندگی کے بارے میں کوئی ریگریٹس نہ ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے یہ صفت پسند کی، وہ بندوں کے اندر بھی اس صفت کو پسند کرتا ہے. اگرچہ بندوں کا علم ناقص ہے، محدود ہے، لیکن انسان کو اللہ نے سب سے پہلی جو نعمت عطا کی زندگی کے بعد وہ علم ہی کی تھی. آدم علیہ السلام سے ہی تعلیم کا آغاز ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. لیکن وہ نہ بتا سکے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھے. اور اس طرح علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہو گئی، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو افراد اور جو اقوام علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم کی دنیا میں آگے جاتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں، وہ انہی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، انہی کے پاس دوسروں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سب سے زیادہ علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے. سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی اس میں بھی پڑھنے لکھنے پر زور دیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پہلی ہی وحی میں قلم کا بھی ذکر ہوا، کیونکہ قلم جو ہے وہ سیکھنے کا ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے علم کو ضبط کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ سب انسانوں کو علم کا شوق دلاتے رہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی کہ آپ فرمائیے، کہیے وقل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو گویا انسان کے لیے جو چیز پسندیدہ ہے وہ علم کا حاصل کرنا ہے، اور یہی چیز انسان اور جانور کے درمیان فرق کرتی ہے. انسانوں کے لیے جو علم زیادہ پسندیدہ ہے وہ نفع دینے والا علم ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا. اسی لیے جب ہمیں دعا سکھائی گئی تو یہ بتایا گیا کہ ہم علم نافع مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں آپ مانگتے تھے ان میں سے علم نافع کی دعا بھی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم عطا کر، اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے، یعنی جو تیری پسند کا ہو، اور پاکیزہ رزق عطا فرما. یعنی ہر روز انسان صبح کا آغاز اپنے رب سے اس دعا کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے علم میں اضافہ فرمائے. فائدہ مند علوم میں سب سے بڑا علم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس کی توحید کو جاننا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیسے جان لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کے ذریعے، تمام نشانیوں کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے ذریعے. قرآن مجید کے علم حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق. مسروق کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو بھی کوئی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، وہ علم کا کتنا شوق رکھتے تھے، اور پھر فائدہ مند علم کے لیے کس قدر حریص تھے اور کتنی گہرائی کے ساتھ اس کو جانتے تھے. کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، اور جو بھی نازل ہوئی وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. اور اگر مجھے یہ خبر ملے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے،
یعنی قرآن مجید کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اونٹ پر جانا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں سواری کے لیے جو بہترین انتظامات تھے ان میں سے اونٹ وغیرہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس علم کو حاصل کروں گا. تو آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے بارے میں جو ڈٹرمنیشن ہے، جو عزم ہے، جو ارادہ ہے، وہ کتنا زبردست ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ اس فائدہ دینے والے علم کو مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو میں پیچھے نہ رہوں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر لوں. پھر اسی طرح نفع مند علم میں دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی آپ کی رسالت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں. پھر علم سیکھنے سے آتا ہے. علم ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو شخص اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو پا بھی لیتا ہے. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہوتے. فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرتا ہے. گویا ہر انسان جو کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے، خواہ وہ ایک آیت ہو، ایک حدیث ہو، یا کوئی ایک نفع مند بات ہو، تو ہر نئی سیکھی ہوئی چیز سے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی لیے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور علم والا. یعنی اس کے بے پناہ درجات ہیں، بے شمار درجات ہیں. اس لیے جو شخص آگے بڑھنا چاہے، جو شخص دوسروں کا مقابلہ کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھے، علم کے میدان میں ترقی کرے، اور اس میں خاص طور پر جو فائدہ دینے والے علوم ہیں ان کا حریص ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، علم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور یہی دراصل اس سے مطلوب ہے. کیونکہ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، پھر وہ انسان ہر چیز اللہ کی خاطر کرنے لگتا ہے. اور عبادت کا مطلوب بھی یہی ہے کہ ہمارے دنیا کے امور بھی، دنیا کے کام بھی اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. پھر یہ بھی یاد رہے کہ علم کو عبادت پر بھی فوقیت ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو انسان عبادت بھی درست نہیں کر سکتا. لا علمی میں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خسارے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے. اور اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے والا کسی نقصان دہ اور ضرر پہنچانے والی چیز کو بھی جا پکڑ سکتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الکہف میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں بس صرف دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئیں. یعنی انہوں نے اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اپنے آغاز کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا، اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ کل ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، کس چیز کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہے، کس چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جانے والا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جہاں دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا کے لیے جد و جہد کرے، دنیا کے علوم حاصل کرے، وہاں وہ اپنی آخرت کے بارے میں ضرور فکر مند ہو، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو علوم اس کو فائدہ دے ان کو سیکھنے والا ہو. کیونکہ جب تک صحیح علم نہ ہو اس وقت تک صحیح عبادت ہو نہیں سکتی، اور بغیر صحیح علم کے کی ہوئی عبادت بعض اوقات قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے. اسی لیے
حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے۔ پھر علم والوں کو ہی انبیاء کا وارث قرار دیا گیا، اور انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، مال و دولت نہیں چھوڑتے، ان کی دولت علم ہوتی ہے جو ان کے بعد میں آنے والے ان سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کی تعظیم میں، ان کی عزت افزائی میں، ان کے لیے ہمبل ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ان کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ کیسے آئے؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی اس کے راستے میں پھیلا دیتے ہیں، یا پھر اڑتے اڑتے آ کر رک جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ علم کی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں ہر طرف سے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر آتے چلے جاتے ہیں، آسمان دنیا تک وہ تہ بتہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس شوق میں ان کا اکٹھ ہو جاتا ہے، ان کو ایسی مجالس اتنی پسند آتی ہیں کہ وہ اپنے سب چیزیں چھوڑ کر ایسے لوگوں کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے، وہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کو عطا کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ فرشتے بلکہ باقی تمام مخلوق بھی اہل علم کے لیے استغفار کرتی ہے اور اہل علم کی تعریف کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود العلیم ہے، وہ علم سے محبت رکھتا ہے اور علم والوں سے بھی محبت رکھتا ہے، اور علم والوں سے فرشتے بھی محبت رکھتے ہیں اور کائنات کی باقی تمام چیزیں بھی، اور علم والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے آنے والوں کے لیے وصیت کی تھی کہ ان کو مرحبا کہا جائے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلتا ہے تاکہ وہ علم سیکھے یا سکھائے، حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ علم کے مراکز بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اتنا زبردست اجر اور کس کام پر ملے گا انسان کو۔ لیکن اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور 4 آیتیں سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ اس کو مفت میں 4 اونٹنیاں مل گئی، بغیر کسی پر ظلم ڈھائے یا کسی کا مال غصب کیے۔ اس زمانے میں جو اونٹنیاں تھیں وہ آج کل کی بڑی بڑی گاڑیوں کے برابر ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سرمایہ اور ایک بہت بڑی دولت اس شخص کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو علم کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی علم کا غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سارے انسانوں کا علم مل کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ اس قطرے میں اگر کسی انسان نے ساری زندگی بھی علم حاصل کیا ہو تو اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے ہمیشہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور جو اس کو ملا ہے اس کی قدر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔
اور یہ اضافہ زندگی کے ہر دن میں ہونا چاہیے اور مرتے دم تک ہونا چاہیے. یعنی اس میں کبھی بھی انسان کے بریک نہ آئے، کیونکہ انسان کی گروتھ علم کے ساتھ ہے، انسان کی ذہنی روحانی ترقی علم کے ساتھ ہے. جہاں انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہاں انسان کا زوال اور پستی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے. کیونکہ علم ایسی چیز نہیں کہ جو ایک دفعہ حاصل کرنے کے بعد ایسے ہی جیسے آپ نے مال جمع کر کے کہیں رکھ دیا ہو ایک فزیکل فارم میں، نہیں. علم مذاکرہ کرنے سے، بار بار پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سینوں سے نکل بھی جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اور پھر خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے آتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جو العلیم ہے، اس صفت کا واسطہ دے کر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرے. اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب ان کو اللہ کے راستے میں دینے کی نظر مانی تو اس وقت بھی انہوں نے ان الفاظ سے دعا کی، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو یہ نظر مجھ سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اسی طرح زندگی میں اور بھی جو انسان کے مسائل ہوں، اور بھی جو پریشانیاں ہوں، ان پر دعا کرتے وقت انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس سے دعا کرو، اس کو پکارو. لہذا یا علیم، یا خبیر، اے علم والے، اے خبر والے، تو مجھے بہترین علم عطا فرما. اسی طرح بعض اوقات دوسرے لوگ انسان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسان اس وقت اس بات سے صرف تسلی میں آتا ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے، میرا رب تو اس بارے میں خوب واقف ہے، دوسرے میرے بارے میں نہیں جانتے، دوسرے میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن میرا رب سب کچھ جانتا ہے. اور یہ بات انسان کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ایسے رب کو جانتا ہے جو اس کے سارے حالات سے خوب باخبر ہے، اور پھر جو دلوں کے راز تک جانتا ہے. اس لیے جب انسان کا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو دل ہی دل میں پکارتا ہے، اور دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، اور وہ ہر طرح کے نقصان اور فتنوں اور اندیشوں سے بچنے کے لیے اپنے العلیم رب کا سہارا تھام لیتا ہے، وہ جو غیب اور حاضر کا سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر جب انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا اس کو کسی اہم کام میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے جو مشہور دعا استخارہ میں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ یقیناً تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو ہو جائے، اور اگر یہ کام میرے حق میں اچھا نہیں تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے، اور جہاں بھی خیر ہو مجھے اس کی طرف لے جا. تو بہرحال جو شخص استخارہ کرتا ہے، اور استخارہ کی دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور اس سے خیر کی دعا مانگتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان ہمیشہ اپنے رب سے خیر مانگتا رہے، اور خیر کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے. بعض اوقات ہم زندگی کے مختلف معاملات میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، تو اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو وہ ہمیں عطا کر، اور ہم تیرے العلیم ہونے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور تو دعائیں بھی سننے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمیں وہ عطا کر دے جس میں تیری طرف سے ہمارے لیے بھلائی لکھی ہوئی ہے. اور پھر اسی لیے انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی ہو جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور ہمیں بہترین علم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.